اللہ تعالیٰ کامل ایمان لانے والے اور تقوی پر چلنے والوں کو، توکل کرنے والوں کو فرماتا ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اور ان کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ بس جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پورا ہوتے ہم دیکھتے ہیں تو اس بات پر یقین اور بڑھتا ہے کہ جو اس دنیا میں ولی ہونے کا ثبوت دیتا ہے، اپنے بندوں کے انتظامات کرتا ہے، اس نے جو آخرت کے متعلق وعدے کیے ہوئے ہیں ان کو بھی یقین پورا فرمائے گا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا، اور آخرین منہم لما یلحقوا بہم کے وعدے کو پورا فرماتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے ماننے والوں کو بھی ان صفات سے متصف کیا جو آقا نے انقلاب لا کر اپنے ساتھیوں میں پیدا کی تھی، تقوی پر چلنے والوں پر پیدا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے اس خاص سلوک کے واقعات جو صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے روا رکھے، اور ہر تقوی پر چلنے والے اور اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کی کوشش کرنے والے کے ساتھ آج بھی روا رکھ رہا ہے، ان میں سے میں چند بیان کروں گا۔ پہلے تو چند صحابہ کے بیان کیے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ واقعات بیان کرنے سے پہلے ایک عجیب روایت ہے ڈاکٹر عطر الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک گواہی ہے، وہ بھی پیش کرتا ہوں، جو ایک غیر نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں اظہار کرتے ہوئے دی۔ ڈاکٹر عطر الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مجذوب راہوں ضلع جلندھر کا رہنے والا مصری شاہ نام امرتسر آیا۔ وہ ایک صوبے دار میجر کا لڑکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب اس مجذوب کی شہرت سن کر اس کے پاس گئے۔ اس نے آپ کو دیکھتے ہی کہا کہ جس نے ولی بننا ہے وہ قادیان جائے۔ چنانچہ آپ نے 1899 میں بیعت کا خط قادیان حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں لکھ دیا۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک پائے کے حکیم تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے، عالم دین تھے، ان کے بارے میں روایت درج کی ہے مولانا راجکی صاحب نے، کہ لکھتے ہیں کہ چودھری نواب خان صاحب تحصیلدار جو مخلص احمدی تھے، جب گجرات میں تبدیل ہو کر آئے تو جب دورے پر راجے کی میں تشریف لاتے تو میرے پاس کچھ بیان کرتے۔ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت اور عظمت شان کے متعلق اکثر تذکرے کرتے رہتے۔ ایک دن اسی طرح کی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ نواب خان صاحب تحصیلدار مرحوم نے مجھ سے ذکر کیا کہ میں نے حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب سے ایک دفعہ عرض کیا کہ مولانا آپ تو پہلے ہی باکمال بزرگ تھے، آپ کو حضرت مرزا صاحب کی بیعت سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اس پر حضرت حکیم نور الدین صاحب نے فرمایا کہ نواب خان، مجھے حضرت مرزا صاحب کی بیعت سے فوائد تو بہت حاصل ہوئے ہیں، لیکن ایک فائدہ ان میں سے یہ ہوا ہے کہ پہلے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بدریہ خواب ہوا کرتی تھی، اب بیداری میں بھی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا آپ کی صحبت میں یہ فائدہ اٹھایا کہ دنیا کی محبت مجھ پر بالکل سرد پڑ گئی۔ یہ سب مرزا کی قوت قدسیہ اور فیض صحبت سے حاصل ہوا۔ اب کچھ اور واقعات ہیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کی کا واقعہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک موقع پر چودھری اللہ داس صاحب نے مجھ سے دریافت کیا کہ یہ جو دست غیب کے متعلق مشہور ہے کہ بعض وظائف یا بزرگوں کی دعا سے انسان کی مالی امداد ہو جاتی ہے، کیا یہ صحیح بات ہے؟
میں نے کہا کہ ہاں، بعض خاص گھڑیوں میں جب انسان پر ایک خاص روحانی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس وقت اس کی تحریری یا تقریری دعا باذن اللہ یقیناً حاجت روائی کا موجب ہو جاتی ہے۔ میری یہ بات سن کر چودھری اللہ داد کہنے لگے تو پھر آپ مجھے کوئی ایسی دعا یا عمل لکھ دیں جس سے میری مالی مشکلات دور ہو جائیں۔ میں نے کہا کہ اچھا، اگر کسی دن کوئی خاص وقت اور گھڑی میسر آ گئی تو انشاءاللہ میں آپ کو کوئی دعا لکھ دوں گا۔ چنانچہ ایک دن جب افضال عزدی اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی برکت سے مجھے روحانی قوت کا احساس اور قوت مؤثرہ کی کیفیت کا جذبہ محسوس ہوا، یعنی ایسی طاقت جب سے اثر ہو سکتا ہے دعا میں، تو میں نے حسب وعدہ چودھری اللہ داد کو ایک دعا لکھ کر دی، جس کے الفاظ غالباً اللہ مکفنی بے حلالے کا ان حرامے کا وغننی بے فضلے کا امن سوا کا تھے، اور تلقین کی کہ وہ اس دعا کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے اسی وقت اس دعا کو اپنی پگڑی کے ایک گوشے میں باندھ کر محفوظ کر لیا۔ خدا کی حکمت ہے کہ میرے مولا کریم نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے طفیل اس وقت اس ناچیز کی دعا کو ایسا قبول فرمایا کہ 1 سال تک چودھری اللہ داد غیبی امداد اور مالی فتوحات کے کرشمے اور عجائبات ملاحظہ کرتے رہے۔ اس کے بعد اتفاق سے، بدقسمتی سے، یہ دعا چودھری اللہ داد صاحب سے ضائع ہو گئی اور وہ دست غیب کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ جب تک وہ کاغذ رہا چلتا رہا، اس کے بعد ختم ہو گیا گمنے سے۔ پھر حکیم محمد اسماعیل صاحب بیان کرتے ہیں کہ میرے بچے محمد یعقوب کی پیدائش پر جب اس کے ختنہ کیا گیا تو حجام کی غلطی سے اس کے رگیں تک کٹ گئیں۔ خون کسی صورت میں بند نہ ہوتا تھا۔ خون کے مسلسل خارج ہونے سے بچے کی حالت غیر ہو گئی۔ دودھ پینا تو ایک طرف رہا، اس میں اتنی سخت بھی نہیں رہی کہ حرکت کر سکے۔ آنکھیں پتھرا گئیں اور بظاہر ایک بے جان لاشے کی طرح نظر آنے لگا۔ اس گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں اپنے مطلب سے حکمت کرتے تھے، دواخانے سے دوائی لینے کے لیے گیا تو اس وقت اتفاقاً حضرت مولوی شیر علی صاحب میرے مطلب کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ میں نے السلام علیکم کہا اور تمام حالات بیان کر کے دعا کی درخواست کی۔ حضرت مولوی صاحب نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی شروع کر دی اور کافی دیر تک نہایت سوز و گداز اور انہماک سے دعا میں مشغول رہے۔ دعا سے فراغت کے بعد جب میں گھر پہنچا اور بیوی سے کہا کہ بچے کو ذرا دودھ تو پلاؤ، جب اس کو ماں نے اشارہ کیا تو نہایت اشتیاق سے تندرست بچے کی طرح دودھ پینے لگا، جیسے اسے کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ کہتے ہیں میں حضرت مولوی صاحب کی دعا کے اس اعجاز کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور اللہ تعالیٰ سے آپ کے گہرے تعلق کا یہ کرشمہ میرے لیے بہت ایمان افروز ثابت ہوا۔ پھر حضرت محمد حسین جیلمی ٹیلر ماسٹر کہتے ہیں، یہ بھی حضرت مولوی شیر علی صاحب کا ایک قصہ ہے کہ ایک دفعہ موضع پھولروال ضلع وال تشریف لائے۔ ایک غیر احمدی عورت کی شادی ہوئے 6-7 برس کا طویل عرصہ گزر چکا تھا، لیکن وہ اولاد سے محروم تھی۔ عورت کو جب آپ ایسی بزرگ ہستی کی آمد کا علم ہوا تو کہنے لگی، سنا ہے مولوی صاحب بڑے بزرگ آدمی ہیں، ان سے مجھے اولاد کا کوئی تعویذ ہی لے دیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب تعویذ تو نہیں دیتے، البتہ دعا کے لیے کہوں گا۔ چنانچہ جب آپ واپس جانے لگے تو اسٹیشن پر پہنچ کر میں نے سارا واقعہ بیان کیا اور دعا کے لیے عرض کیا۔ آپ نے وہیں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، دعا کی۔ آپ کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ قریباً 1 سال کے اندر ہی خدا تعالیٰ نے اس کو لڑکا عطا فرمایا۔ پھر مولوی غلام مسعود صاحب راجے کی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فیضان عزدی نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت راشدہ کے طفیل اور تبلیغ احمدیت کی برکت سے میرے اندر ایک ایسی روحانی کیفیت پیدا کر دی تھی کہ بعض اوقات جو کلمہ بھی منہ سے نکالتا تھا اور مریضوں اور حاجت مندوں کے لیے دعا کرتا تھا، مولا کریم اسی وقت میرے لیے معروضات کو شرف قبولیت بخش کر لوگوں کی مشکل کشائی فرما دیتا تھا۔
چنانچہ ایک موقع پر جب میں موضع سعد اللہ پور گیا تو میں نے چودھری اللہ داد صاحب کو، جو چودھری عبداللہ خان نمبردار کے بھائی تھے اور ابھی احمدیت سے مشرف نہ ہوئے تھے، مسجد کی ایک دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا۔ بھائی کے بیٹے تھے کہ وہ بے طرح دمہ کے شدید دورے میں مبتلا تھے اور سخت تکلیف کی وجہ سے نڈھال ہو رہے تھے۔ میں نے وجہ دریافت کی، انہوں نے کہا کہ یہ تو 25 سال سے پرانا دمہ ہے مجھے، اور اس کی وجہ سے میری زندگی دو بھر ہو گئی ہے۔